ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ سے بھی ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں متاثر ہوئی ہے، آپ کے فکر و نظر سے، آپ کی گفتگوؤں سے، آپ کے لیکچر، تحمل، بردباری، ان سب چیزوں سے، اور جو استدلال آپ پیش کرتے ہیں ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کو سننے کے بعد اب کسی دوسرے عالم کو سننے کا دل نہیں چاہتا، یا مثال کے طور پہ مزہ ہی نہیں آتا یار کسی اور کو سننے میں۔ تو خود آپ نے جو آڈینس آپ نے تیار کی ہے یا تیار ہو گئی ایک آپ کے کسی کام کے نتیجے میں، ان میں بھی ان لرن کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا باقی جگہوں پہ تھا۔ حالانکہ آپ تو خود ان لرن کر کے ایک دعوت دے رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ان لرن کر کے دعوت دی، ریکنسٹرکٹ کر کے دعوت دی اور دوبارہ سے لوگوں کو غور و فکر پہ آمادہ کیا، وہ آپ کی فکر سننے کے بعد دل کہتا ہے کہ اب اس کو ان لرن نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ مشکل ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ ہم سب کی مشکل ہے۔ جب ہم کسی چیز کو پسند کر بیٹھتے ہیں یا اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو اسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے پوری زندگی میں یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو بار بار متنبہ کروں کہ ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں، ہم سب دین کے یا کسی بھی علم کے ادنا طالب علم ہیں۔ ہمیں کوئی الہام نہیں ہوتا، کوئی وحی نہیں آتی۔ خواب بھی اگر رات میں آئے تو بالعموم بدہضمی ہی کا آتا ہے۔ اس لیے جو کچھ بھی کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی فلسفی، کوئی حکیم آپ کو بتاتا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اس کو انسانی کام سمجھ کر ہی سنیں اور پڑھیں، اور اس کے مقابل میں جو چیزیں موجود ہوں ان کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ کسی بڑی حقیقت سے انسان محروم ہو جائے، اس کو قدم قدم پر اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں اب کسی غلط چیز کا اسیر ہو کر نہ جاؤں۔ اور کسی چیز کا غلط ہونا یا بالکلیہ غلط ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ نیا علم نئے پہلوؤں سے، نئے انداز سے سامنے آتا رہتا ہے۔ ہم سب کو اس کا استقبال کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ لوگوں کے زندہ و بیدار ہو کر جینے کی صورت ہوگی، ورنہ دل بھی مردہ ہو جاتے ہیں، دماغ بھی مردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دروازے پر دستک دے کر لوگوں کو غفلت سے اٹھاتے رہنا چاہیے کہ گرد و پیش میں دیکھتے رہو۔ تم کسی چیز کو مانتے ہو یا پسند کرتے ہو، اس پر تنقیدیں بھی سنتے رہا کرو۔ دوسرے لوگ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو اس پر بھی کان لگایا کرو، اور کسی ایک شخص یا کسی ایک شخصیت کو کبھی اپنے دل و دماغ میں اس جگہ نہ بٹھا لو کہ تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہ چیز اگر ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنے بچوں کو بتانے میں کامیاب ہو جائیں، بڑوں کو اس میں تربیت دینے میں کامیاب ہو جائیں، تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر مسلمان 1.5 ارب کی تعداد میں ان کو دیکھیں تو ہر چوتھے قدم پر ایک فرقہ نظر آتا ہے۔ آپ چراغ لیں گے، ڈھونڈیں گے، کوئی فرقہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ صرف یہ چیز اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اس لیے کہ لوگ پھر ہر لحظے سفر میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم سب ہر لحظے حق کی طلب میں اور اس کی جانب سفر میں مصروف رہیں۔ تو یہ بار بار لوگوں کو بتاتے رہیے، یہی ہمارا کام ہے۔ اس کے باوجود کہ یہ وہ بات ہے جو آج تک نہ کسی نے پہلے مانی ہے نہ اب مانے۔